میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاق دارالحکومت اور پاکستان کی سیاسی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے، کیا خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، کس طریقے سے دی جا رہی ہیں، کیا خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ساری صورتحال آپ سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ اب ذرا مقابلہ تھوڑا سا سخت ہے اور اب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے، ایکچوئل کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آج 3 جولائی ہے اور 3 جولائی سے 3 اگست تک 30 دن اور اس کے بعد مزید کوئی 10 دن ہوں گے۔ 40 دن کا کھیل باقی ہے ٹوٹل، اور اس 40 دنوں میں اس امپورٹڈ سرکار نے اپنی اننگز جو ان کو ملی تھی وہ انہوں نے پوری کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور یہ 14 مہینوں میں پاکستان کو کس قدر برباد کر کے گئے، کس قدر تباہ حال کر کے گئے، اور ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے منتخب کروایا جائے، بغیر ووٹ کے، بغیر الیکشن کے، بغیر جمہوریت کے، اقتدار ان کے ہاتھ میں سپرد کر دیا جائے۔ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا اور دیگر ہماری جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں، ان کا اب یہ امتحان ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں اور کس طرف جائیں گے، وہ ان کے دست و بازو بنیں گے دوبارہ ان کو اقتدار دلانے کے لیے، یا پھر وہ رول آف لا کی طرف جائیں گے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی طرف جائیں گے، اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں گے اور پاکستان کے عوام کو ایک فری اینڈ فیئر، صاف شفاف انتخابات دھاندلی سے پاک دیں گے، یا پھر وہ مریم صاحبہ کی خواہشات اور نواز شریف صاحب کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد کرتے رہیں گے اور پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معاشرت کو اور پاکستان کی صحافت کو اور پاکستان کی سیکورٹی کو داؤ پر لگاتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، لیکن سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ عید کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، حج بھی مکمل ہو چکا اور تمام عازمین حج جو ہیں وہ حجاج کرام بن چکے ہیں اور حجاج کرام اپنے اپنے وطن کو واپس لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی پہلے ہی دن 3 فلائٹس جو ہیں وہ واپس پاکستان پہنچی ہیں حجاج کرام کو لے کے، اور اس طریقے سے یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سال حج کے موقع پہ کوئی بہت بڑا حادثہ بلکہ چھوٹا حادثہ بھی پیش نہیں آیا، ورنہ ماضی بعید میں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک خبر آپ سے شیئر کروں کہ صورتحال کیا ہے اس وقت، اور میں بھی تقریباً 9-10 روز کے بعد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، ویڈیو لنک کے ذریعے، آڈیو پہ میں تھا، تو اس دوران آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہے، خیریت دریافت کرتے رہے، آپ سب لوگوں کا شکریہ، اور کچھ لوگ تشویش میں بھی مبتلا تھے، تو ان سب اپنے ناظرین کو، اپنے فالورز کو یہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ رابطہ رہے گا، خواہ وہ آڈیو کے ذریعے ہو یا ویڈیو کے ذریعے ہو، یہ اعتماد کا تعلق ہے وہ برقرار رہے گا، اور دعا کرتے رہیے پاکستان کے لیے اور صرف پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور خاص طور پہ دعا یہ بھی کریں کہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، تاکہ پاکستان کی بھلائی ہو، پاکستان کے عوام کی بھلائی ہو۔ اس کی ریزن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، کیونکہ جو سب سے زیادہ گو کہ ان کا پولیٹکس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، آئینی طور پہ ان کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے، یہاں پہ جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہے، اس لیے ان کا رول بنتا ہے، اور وہ رول ان کے پاس ہے، اور اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے جو تھوڑ دلے پولیٹیشنز ہیں ان کی بھی بہت ہے، تھوڑ دلے پولیٹیشنز بھی اور تھوڑ دلے دانشور بھی، ان کا بھی ایک رول ہے، کیونکہ جب تک ان کو صحیح بات نہیں بتائی جائے گی، سچ بات نہیں بتائی جائے گی، اور ان کو غلط جہاں پہ ہیں ان کو نہیں بتایا جائے گا کہ آپ یہاں غلط ہیں اور یہاں صحیح ہیں، یہ آپ کی ڈومین ہے، یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ خوش آمدانہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے جی کہ دنیا بھر میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، نظر آتش کیا گیا، نعوذ باللہ، اور یہ ایک تکلیف دہ بات ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے لیے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی پاک بابرکت کتاب ہے، تمام مذاہب اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن بعض جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں
اور ذہنی مریض اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، اور اس میں زیادہ خطرناک بات اس وقت ہوتی ہے جب وہاں کی کوئی حکومت بھی اس میں شریک ہو۔ بہرحال اس پہ شدید ترین احتجاج کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے۔ OIC کا اجلاس بھی ہو چکا ہے اور اس میں بھی خبردار کیا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات، خاص طور پہ قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے حرکت برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور کریڈٹ میں اگین کہوں گا، کریڈٹ گوز ٹو عمران خان صاحب اور طیب اردوان صاحب اور MBS محمد بن سلمان۔ ان ملکوں کو بہت زیادہ جاتا ہے، قطر کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب اس میں ایک جاندار آواز کے طور پہ بتائی جاتی ہے۔ جو اجلاس ہوا OIC کا، اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ عید الاضحیٰ پر سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا مکروہ فعل کیا گیا، اور اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس سعودی عرب میں ہوا، اور اس میں بے حرمتی کے بعد پیدا شدہ صورتحال پہ اور رد عمل اقدامات کا جائزہ لیا گیا، اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہر نے اجلاس سے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ بدقسمتی سے عید الاضحیٰ پر سویڈن کی مرکزی مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کا گھناؤنا فعل کیا گیا۔ قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی، مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی، اسلاموفوبیا کے معمولی واقعات نہیں ہیں، اور عالمی برادری بین الاقوامی قانون کے فوری اطلاق کو یقینی بنائے، اور بین الاقوامی قانون مذہبی منافرت کی کسی بھی وکالت کو واضح طور پر ممنوع قرار دیتا ہے۔ تو یہ ایک شدید رد عمل، اور اس پہ میرا اپنا خیال ہے کہ اب یہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس ایشو کو۔ اب حکومتیں جو ہیں وہ خود انوالو ہوئی ہیں، تو توقع کی جانی چاہیے، کیونکہ پاکستان جو دین اسلام ہے ہمارا، وہ تو پوری دنیا کے لیے، ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ تمام مذاہب کا ہم احترام کریں گے، تمام انبیاء کا ہم نے احترام کرنا ہے، اور اس لیے بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ۔ دوسری جانب فرانس میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، اور ایک نوجوان پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک نوجوان کے مرے جانے سے تقریباً 5 روز ہو گئے، وہاں پہ زندگی مفلوج ہے، بہت زیادہ ہنگامے پھوٹے ہوئے ہیں، اور 2000 سے زیادہ تقریباً 2500 گاڑیاں جو ہیں اس وقت جلائی جا چکی ہیں، اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے املاک کو۔ تو وہاں پہ بھی اب صورتحال یہ ہے کہ رات کو وہاں پہ نیٹ جو انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا، اس کو بین کرنا پڑا ہے۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اویئرنیس ہے، لوگ زندہ موجود ہیں اور وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں۔ پاکستان میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ فرانس کی جو خبر ہے انٹرنیٹ بند ہونے کی، یہ خبر پاکستان میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کروائی گئی ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹ کروائی گئی۔ کس نے کروائی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اس طرح کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ فرانس کی خبر ہے، فرانس کا ایک خاص پس منظر ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اگر وہاں پہ انٹرنیٹ وہ بند کروا رہے ہیں تو پاکستان کے میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کمپیئر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں سب جگہ ہوتا ہے، تو 9 میں اگر ہم نے 5 دن انٹرنیٹ بند کیا تو کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور خبر چلوائی گئی، اور وہ تھی برازیل کے صدر کو 2030 تک نااہل قرار دے دیا گیا، بین کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر بھی پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کروائی گئی، اور کس نے کروائی یہ دلچسپ چیز ہے۔ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگین اس طرح کی خبروں سے کوئی بیانیہ نہیں بنتا ہوتا۔ پاکستان کے حالات بالکل مختلف نوعیت کے ہیں، پاکستان کے عوام کسی اور موڈ میں نظر آ رہے ہیں، تو ان کو اس طرح کی خبریں فیڈ کروا کے تمام ٹی وی چینلز کو کہنا کہ جناب اس کو ضرور اس کا ڈھول پیٹیں اور بھرپور طریقے سے چلائیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے حالات پاکستان کے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے وہ اس کا طریقہ موجود ہے، اور اسی کو روکنے کے لیے یہ جو جتن کیے جا رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بہرحال معاملات جو ہیں وہ اسی طرف ہر کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آتے ہیں عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے،
MSNBC کو. مہدی حسن اس کے تھے پروگرام اینکر تھے جی, اور وہ کافی دھڑلے دھار انٹرویو تھا, اور اس میں عمران خان صاحب نے خاص طور پہ 2-3 سوال ان سے پوچھے گئے. ایک تو انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کے بارے میں تو بتایا, اور دوسرا انہوں نے ایک بہت دلچسپ بلکہ امپورٹنٹ بات کی ہے. نمبر 1, سائفر والے معاملے میں وہ اپنے سٹینڈ پہ قائم ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ اس طریقے سے سائفر آیا, اور سائفر میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ جناب تحریک عدم اعتماد میں اگر عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا گیا تو پھر تو آپ کو فائدہ ہوگا, پاکستان کو فائدہ پہنچایا جائے گا, اور اگر نہ کیا تو پھر اس کے جو منفی اثرات ہیں اس وہ بھگتنا پڑیں گے, اور اس کے بعد پھر عدم اعتماد آ جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ اگلا کوشچن ہے کہ یہ ساری باتیں امریکہ کو کون بتا رہا تھا, اور ظاہر ہے جی وہ جو بتانے والے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں, اور ان کے علاوہ کون بتانے والا تھا, وہ شکایتیں لگا رہے تھے ادھر اور غلط فیڈ کر رہے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے غلط فیڈ کر رہے تھے صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, اپنے ٹینیور کو بڑھانے کے لیے, اپنی ایکسٹینشن کے لیے. دوسری بات, عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے جب جرنلسٹوں کے بارے میں پوچھا کہ جناب آپ کے دور میں بھی تو یہی ہوتا تھا, جرنلسٹ گرفتار کیے جاتے تھے, حامد میر صاحب کو بین کیا گیا اور باقی لوگوں کو. تو حامد میر صاحب کو تو پتہ ہی ہے بین کیوں کیا گیا تھا, ان کا فیض حمید صاحب سے پھڈا ہوا تھا, فیض حمید صاحب نے ان کو بین کروا دیا تھا. اور جیسے کہ وہ تو صرف ایک حامد میر صاحب تھے, اس وقت بین ہوا تھا. تو اس وقت کیا ہے, اس وقت تو سچویشن ہی ڈیفرنٹ ہے. اس وقت تو مالکان کو بلایا جاتا ہے چائے کا کہہ کے, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ان کی بے عزتی کی گئی وہ ہمارے سامنے نیوز مینیجرز کی, اور ان کی جس طریقے سے ایک کیا گیا. تو بہرحال عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کمپیئر نہیں کی جا سکتی. ایک انہوں نے کہا کہ مطیع اللہ جان بالکل جب ان کے علم میں آیا کہ مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا گیا تو فوری طور پہ انہوں نے انٹروین کیا, اور وہ واپس ان کو رہا کروایا گیا اور چھوڑا گیا. ظاہر ہے مطیع اللہ جان بھی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے. اور اسی طریقے سے ایک اور بات انہوں نے عمران خان صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں بظاہر گورنمنٹ بنتی ہے, پرائم منسٹر ہوتے ہیں جی, چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے, لیکن اصل جو چیز ہے وہ اصل اختیار وہ ہوتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور آرمی چیف کے پاس. تو لہٰذا پرائم منسٹر کچھ فیصلے کرتا ہے, آرمی چیف اس کو ویٹو کر دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہرحال اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ کمزور ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کا, یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, خواتین گرفتار ہیں, پارٹی کو توڑا جا رہا ہے, پارٹی لیڈرشپ اندر ہے, گرفتار ہے, جیلوں میں ہے. اور جرنلسٹ شہید ارشد شریف کا ذکر کیا, عمران ریاض خان کا ذکر کیا, اور پھر باقی 4-5 جرنلسٹ جس میں ہم بھی شامل ہیں, میں ہوں, وجاہ سعید خان ہیں, ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہیں, شاہین سبائی صاحب ہیں, کہ وہ ملک ہارون رشید صاحب کا مسئلہ ہے, وہ بھی اس وقت ان کو بھی پولیٹیکل ٹاک شو سے روک دیا گیا ہے. عارف حمید بھٹی صاحب ہیں, یہ سارے لوگ جو سمیع ابراہیم صاحب ہیں. تو اتنی بدترین صورتحال پہلے کبھی بھی نہیں تھی جتنی اس وقت چل رہی ہے. بہرحال یہ ساری کی ساری سچویشن میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں. اور اب ہونا کیا ہے, ہونا یہ عمران خان صاحب تو ہر طریقے سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو سپیس نہیں دی جا رہی, ان کو سپیس ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی. اور جو لائک مائنڈڈ ہمارے دانشور ہیں انہوں نے یہ کمپین ابھی سے کل سے لانچ شروع کر دی ہے, کیونکہ چھٹیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں, اور وہ انہوں نے لانچ کر دی ہے. نئی میڈیا کمپین ہے, نیا نیریٹو ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایسی چیزیں آنے والی ہیں کہ ہو چادر طبق روشن ہو جائیں گے. اس سے پرویز خٹک صاحب ایک آخری, ابھی پرویز خٹک صاحب سے بہت دنوں سے چل رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب پہ کام ہو رہا ہے, اور پرویز خٹک صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا اپنے کچھ لوگ اکٹھے کر لیں تو آپ کو ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنوا دیں گے. تو پرویز خٹک صاحب نے ابھی پہلا سپیلی کیا ہے تو اس کا شدید رد عمل آیا, اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کا سخت ترین جواب دیا ہے. اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے ایسا کوئی چیز موجود نہیں تھی, تو اگر یہ بات تھی
تو پرویز خٹک صاحب کو چاہیے تھا کہ 9 مئی کے فوراً بعد یا 9 مئی سے پہلے ہی، اگر ان کے علم میں تھا کہ اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے تو پھر تو ان کو چاہیے تھا کہ 9 مئی سے پہلے ہی پارٹی سے الگ ہو جاتے اور پریس کانفرنس کرتے اور بتاتے کہ جناب میں اس لیے الگ ہو رہا ہوں اور نئی پارٹی بنانے کے چکر میں ہوں۔ تو بہرحال یہ چیزیں پرویز خٹک صاحب بھی میرا خیال ہے کہ ضائع ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو آفرز کی جا رہی ہیں، چودھری شجاعت صاحب، چودھری وجاہت ان کے بھائی، اور ساتھ ہی ساتھ تیسرے ان کے بیٹے بھی، چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے، انہوں نے کل یکے بعد دیگرے 2 ملاقاتیں کی، کاف لیگ کو یکجا کرنے کی بات کی، بھرپور کردار ادا کرنے کی بات کی، سب کچھ کیا، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، اور اب ان کو کیا مل سکتا ہے؟ ان کی جو چار دیواری، خواتین کی بے حرمتی، خواتین پہ مقدمات، گھریلو خواتین پہ مقدمات، سب کچھ ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے ایک نئی طرح کی طاقت اور فرعونیت اور جو آئی ہوئی ہے، شدادیت آئی ہوئی ہے، اس طرح کے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ ملک، جو 25 کروڑ کا جو ملک ہے، یہ اس طرح سے اتنا آسان نہیں ہے۔ عوام میں شعور آ چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سیاسی قیادت کو بھی ریزسٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا سنبھلنا چاہیے۔ بہرحال جی، اس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کا بھی، ان کو بھی لانچ کر دیا گیا، اور وہ لانچ ہونے سے پہلے ہی ٹھوس ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں، یہ خواہشات ہیں، بہت پرانی خواہشات ہیں۔ مریم صاحبہ کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کا حکم ہے، دبئی میں بیٹھے ہیں وہ، نواز شریف صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو گرین سگنل ملے اور وہ پاکستان کی طرف آئیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ وہ پاکستان کا رخ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔